نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کے ضمن میں پچھلی 2 نشستوں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں بحمد اللہ تعالی اس آیہ کریمہ کا جو تفسیری تجزیہ ہے، مختلف ائمہ تفسیر، ائمہ لغت اور ائمہ نحو کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا تھا، اور قرآن مجید کی یہی جو آیت کریمہ کی عبارت ہے، اس کے 5 مرحلے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ سب سے پہلی سٹیج یہ بیان کر دیے تھے 5 مرحلے بھی، کہ پہلی سٹیج میں یہ ذکر کیا کہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ، نافرمانی، تمرد، انحراف اور عظمت مقام رسالت کے انکار جیسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ دوسری سٹیج پہ براہ راست انہیں اللہ کے حضور پیش ہو کر توبہ اور استغفار کرنے کی بات نہیں کی۔ دوسری سٹیج پر فرمایا جاؤ کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر فرمایا فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، حضور دربار رسالت کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، حضور کو وسیلہ بنا لیں، آپ کی بارگاہ کو۔ چوتھے مرحلے پہ فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور اللہ سے توبہ اور معافی طلب کرنے کے باوجود بھی ان کی معافی اور بخشش کی ضمانت نہیں، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ رسول ان کی سفارش فرما دیں، پھر حضور ان کے لیے شفاعت کریں، اور حضور بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں، اللہ سے شفاعت کر لیں۔ تو 5ویں مرحلے پر جب حضور کی شفاعت ان کے حق میں ہو جائے اور حضور کی رضا ان کی بخشش کے حق میں واضح ہو جائے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ پھر ان کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ کی رحمت سے نوازے جائیں گے۔ اس کے کئی اہم پہلوؤں پر ہم گفتگو مکمل کر چکے ہیں۔ آج اس کے شان نزول کے حوالے سے آج کی نشست میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ نازل کس باب میں ہوئی، اور پھر اس آیت کریمہ کا اطلاق کس کس شکل میں ہوتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حافظ ابن کثیر روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ائمہ تفسیر نے، ایک جماعت نے
اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک جماعت یعنی کثیر تعداد میں ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر اور ائمہ علم اس کو روایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر کثیر تعداد میں ائمہ کا اتفاق ہے، اعتماد ہے، اور ان میں سے ایک الشیخ ابو نصر بن صباغ بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب الشامل میں روایت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول آیت کے حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ جس سے اس آیت کے معنی کا عمومی اطلاق اور مستقبل میں اگلے زمانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی حق میں اس آیت کا فائدہ کیا ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے، اور اس کو پھر صاحب ریاض الصالحین اور صاحب کتاب الاذکار امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو روایت کیا اپنے طریق سے اپنی کتاب المجموع میں 8ویں جلد صفحہ 217 پر، اور اپنی کتاب الایضاح میں صفحہ 498 پر۔ تو امام نووی جیسے جلیل القدر محدث نے اور امام نے بھی اس پر اپنی مہر تصدیق ثبت کی اور اپنا اعتماد ظاہر کیا کہ عتبی راوی ہیں اس واقعہ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار اور آپ کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا، حاضر تھا، زیارت کے لیے حاضر تھا اور بیٹھا تھا۔ فجاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، اور اس اعرابی نے آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ فقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمعت اللہ یقول، اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اور یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو پھر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، اور آپ کے حضور پیش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت فرما دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً وہ اللہ کو تواب و رحیم پا لیں گے۔ یہ آیت کریمہ اس شخص نے تلاوت کی اور تلاوت کر کے قال وقد جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، اور پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گناہوں سے کی معافی طلب کرتے ہوئے یہاں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اور آیا ہوں، اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا شفیع اور اپنا سفارشی بنانے کے لیے آیا ہوں کہ میری شفاعت کریں، وسیلہ بنا کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر اس نے یہ شعر پڑھے، ثم انشا، پھر یہ شعر پڑھے، ایک ربائی پڑھی، وَيَقُولُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاءِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاءُ وَالْأَكَمُ نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعِفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی بات کی کہ وہ قبر انور جس میں ساری کائنات کا سب سے اعلیٰ ہستی جس میں دفن ہیں، اور میری جان فدا ہے اس قبر پر جن میں یا رسول اللہ آپ خیر الخلق خود آرام فرما ہیں، اور یہ وہ قبر ہے جس کے اندر معافی اور جود اور کرم اور سخا اس کے خزانے اور اس کے چشمے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں امام العتبی کہ جب وہ یہ شعر پڑھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کر کے واپس پلٹا، ثم انصرف الاعرابی فغلبتنی عینی، تو میری آنکھ لگ گئی، جب وہ پلٹ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی النوم، اسی وقت میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا، آپ میرے خواب میں تشریف لے آئے، فقال یا عتبی،
الحق العرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ